السلام علیکم دوستوں، آپ کا مسلم بھائی حاضر ہے اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، بات کرنے کا موضوع وہ ہے کہ ہم کس ملا کی سنیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان میں اور دوسرے ممالک جو اس میں جہاں پر مسلمانوں کی بڑی تعداد موجود ہے، وہاں پر بہت سارے ملا موجود ہیں، مولوی، ملا، عالم، مفتی، بہت سارے موجود ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کس کس کی سنیں یا کس کی سنیں؟ کیا کسی کا ملا ہونا یا عالم ہونا یا مفتی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بات سچ کر رہا ہے یا سچ کہہ رہا ہے، یا اس کی بات میں کوئی دلیل ہے، یا وہ ہر بات ٹھیک کہتا ہے مذہب کے بارے میں، یا اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے؟ تو سب سے بڑا سوال آج کا ہمارا یہ ہے کہ کیا ہم پر لازم ہے کہ ہم کسی ملا کی مانیں یا مفتی کی مانیں یا عالم کی مانیں؟ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے کہ عالم، مفتی، ملا، انہوں نے مذہب کے اندر بہت علم حاصل کیا ہے، بہت وقت لگایا ہے، لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا دماغ استعمال کرنا بند کر دیں؟ جو ملا کہے، مفتی کہے، عالم کہے، آپ مانتے جائیں؟ کیا ہمارے مذہب کا یہی پیغام ہے ہمیں؟ کیا ہمیں یہی کہا گیا ہے؟ کیا ہم پر لازم نہیں کہ ہم خود علم حاصل کریں؟ ہاں، کیا پتہ ہم پورا علم حاصل نہ کر سکیں کہ ہم ہر چیز کا مسئلہ خود حل کر سکیں، مذہب کے معاملے میں ہر چیز کا جواب ہم خود نہ بنا سکیں، لیکن کم سے کم اتنا تو حاصل کر سکتے ہیں کہ جو آپ کو ملا، مفتی یا عالم کہے، ان سے کم آپ ثبوت تو مانگ سکتے ہیں ان کی باتوں کا، اور پھر اس کو اپنے دماغ سے سوچ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی، یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ آپ ہر چیز خود تو نہیں ڈھونڈ سکیں گے، اور وہ ملا بھی نہیں کر سکتا، نہ عالم کر سکتا ہے، وہ بھی دوسروں سے پوچھتا ہے۔ تو آپ کا بھی کام یہ ہے کہ آپ بھی سنیں سب کی، لیکن مانیں جب آپ کو سمجھ آئے۔ سننے کو تو آپ سب کی سن سکتے ہیں، بلکہ ایک بچہ بھی آپ کو کہے کہ کسی بھی بات کے اندر بات کہے، کوئی بچہ بھی، تو آپ اس کی بھی سنیں، کیا پتہ وہ سچ کہہ رہا ہو۔ پوچھیں کہ بیٹا کہاں سے آئی یہ بات آپ کے پاس، کیسے پتہ چلی یہ بات آپ کو۔ تو اب نیکسٹ ٹائم یا اگلی دفعہ جب آپ کو موقع ملے اور کوئی عالم آپ سے بات کرے یا مفتی کی بات کرے یا کچھ پتہ چلے، تو اس سے ایسا ہی بات کرے جیسا کہ آپ کسی ایک بچے سے کرتے ہیں۔ پوچھیں کہاں سے پتہ چلی آپ کو یہ بات، کہاں پر آپ نے پڑھا اس کے بارے میں، کیسے پتہ چلا آپ کو یہ بات، مجھے بھی تو بتائیں آپ کہاں ہیں، یہ لائیے، دکھائیے کہاں ہے، لائیے ہم پڑھتے ہیں ساتھ آپ کے۔ اسی طرح ٹریٹ کریں جیسے ایک بچے کو ٹریٹ کرتے ہیں آپ، جس طرح ایک بچے کو سمجھاتے ہیں، بچے سے بات کرتے ہیں، مفتی، عالم، ملا سے ایسے ہی بات کریں۔ اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں، آپ اپنے آپ کو بے وقوف نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا ہے، ہم سب کو دماغ دیا ہے، کم سے کم ہم میں اتنا شعور ہے کہ ہم سوچ سکیں کیا بات سچ ہے، کیا غلط ہے۔ کیونکہ آپ یاد رکھیے کہ قیامت کے دن کوئی ملا جا کر آپ کا امتحان نہیں دے گا، آپ ہی اپنے سوال جواب اپنے جو اعمال ہیں اس کا جواب آپ خود دیں گے۔ آپ یہ ملا پہ نہیں ڈال سکیں گے کہ بھائی اس ملا نے کہا تھا یہ کرنا ہے۔ آپ کو خود بتانا پڑے گا کہ آپ نے کیا کام کیوں کیا، کس طرح عمل کیا۔ اور اگر آپ کو اپنے دماغی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ دماغ پر شک ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو زیادہ نہیں معلوم ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ واقعی میں بے وقوف ہیں اور آپ کو کچھ نہیں پتہ دنیا کا، تو پھر آپ کو ماننا چاہیے ملا اور مفتی یا عالم کی، بغیر آنکھیں بند کر کے مان لیں آپ۔ کیونکہ آپ جیسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنا دماغ جب آپ کے پاس ہے نہیں تو استعمال بھی نہ کریے، آپ مان لیجئے۔ لیکن جن کے پاس دماغ ہے، کم سے کم اپنا دماغ استعمال کریے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کے سوال کا جواب کرے گا، آپ سے آپ کے اعمال کا جواب کرے گا، سوال کرے گا آپ کے اعمال کے بارے میں۔ تو اپنا دماغ استعمال کریے، اور اندھا بن کے ملا کو فالو نہ کریے۔ ایسا ہی ٹریٹ کریے ملا کو، ایسا ہی بات کریے جیسا کسی بچے سے کرتے ہیں۔ سب ثبوت مانگیے کہاں سے آیا ہے آپ کو۔ تو
تو ساتھیوں، آج کا اتنا ہی تھا پیغام. خدا حافظ. اللہ نگہبان.